مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت دس دیو، کتھوں آ گئی ایڈی وڈی جنت؟ آئے ہوئے گا تے ہورا ہون گیا تے ایڈی لمبی تے ایڈی چوڑی، ہے کتھے؟ اب لوگوں کو جنت کا شوق ہی نہیں تو تمہیں کیا پتہ۔ خود علامہ اقبال نے کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، یہ لائبہ کہاں ہے اور یہ کیسے ہے، وہ کبھی تمہیں شوق ہوا ہو تو تمہیں پتہ لگے۔ ان فی الجنت حورا یقال لها اللعبہ کل حور الجنان یعجبن بها یضربن بایدیہن علی کتفها ویقولن طوبی لک یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا۔ لائبہ تو انہوں نے کھا دیتی ہے نا، دیکھو یہ لائبہ میں نے رٹ کروایا۔ جنت پڑھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں احمقانہ۔ تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا کہ جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ غریب لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، یا رسول اللہ یہ پیسے والے بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یتصدقون ولا نتصدق، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرو تم ان سے آگے ہو جاؤ گے۔ اور وہ مالدار بھی اسی ذہن کے تھے، تو بات تو پھیل گئی، انہوں نے بھی شروع کر دیا، تو مقدمہ پھر آ گیا، مدعی آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا پھر یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ نفسیات تھی اس معاشرے کی کہ ایک دوسرے سے جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے ادھر کرسی کی دوڑ، مال کی دوڑ، فیکٹریوں کی دوڑ، دولت کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، عزت کی دوڑ، اس سے ہٹ کر ان کو جنت کی دوڑ پہ لگا دیا تھا۔ جب رومیوں کے قدم اکھڑے تو خالد ابن ولید فوراً پلٹ کے پیچھے آئے، بے اختیار رونے لگے۔ تو انہوں نے حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لے لیا اور ان کے بیٹے عمر کو اپنی پنڈلی پر ان کا سر رکھ لیا، اور حضرت اکرمہ کے منہ میں پانی ڈالا تو ان کی آنکھیں کھلیں۔ تو فرمایا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے اسی جنگ میں ان کا جو تھا سردار رومیوں کا باہان، اس سے خط لکھا کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں شراب محبوب ہے، اور جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں زندگی محبوب ہے۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ شمر نے کہا نا امام حسین علیہ السلام سے، نحن نقتلک جمیعا، سب کو ہم ابھی سر اڑا دیں گے۔ تو امام علی مسکرائے، آئے اب الموت تخوفنی، ارے پاگل مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو ہماری منزل ہے۔ جنگ خیبر میں ایک صحابی مال غنیمت پیش ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ تیرا حصہ ہے، کہ مال ھذا قاتلت یا مال ھذا بایعتک، یا رسول اللہ یہ اس لیے میں نے نہیں قتال کیا یہ جو آپ دے رہے ہیں، یہ اس لیے میں نے بیعت آپ کی نہیں کی جو آپ دے رہے ہیں۔ کہا تو کس لیے کی ہے؟ میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ بیعت کی ہے کہ تیر دشمن کا آئے یہاں لگے اور ادھر سے پار نکل جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر کے دکھائے گا۔ اگلے دن جب شہداء کی لاشیں آئیں